أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء افتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد لثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد عقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامد كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره، حمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيده كثرة عطاه إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفك عن ظلمي، وسترك على كبيه عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من عجابتك، فسرت عدوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما كسدت فيه إليك، وإن أبت عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأول لي آن، وتتحبب إلي فأتبغض إليك،
وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي ولإحساني إليه. وتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الملك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعازده، قهر بعزته الأعزاء وتوازع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا عشيه، ويعزم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا واشكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريع المستصرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل كرامتك عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك، وحافظ سرك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة
وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وخفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتزيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به سدعنا، وارتق به فتقنا، وكسر به كلتنا، وعزز به زلتنا، واغن به عائلنا، واغز به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجه به تلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعتين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبزر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا،
وبكأس من معين من عيل سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن ثمار الجنة والهموم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك ففوق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزكوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إلا إله يعبده غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على أحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وكفى السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، ومن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمكسرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور
اللهم أغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اجز كل عريان، اللهم اجز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم كل أسير، اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. فاتحة. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، جلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتیں مسلسل، اس کا لطف و کرم انتہائی وسعت کے ساتھ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کا وجود عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب کیا. کل رات کو مجلس میں
جب موجود تھے تو ہم میں سے کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ آج کی مجلس میں شریک ہو سکے گا۔ خدا کا لطف و کرم کہ اس نے زندگی عطا کی، صحت و عافیت سے سرفراز کیا، پھر توفیق عبادت سے مالا مال کرتے ہوئے عقید ولایت کے ساتھ فرش ولا پر پہنچا دیا۔ تفسیر قرآن بھی ماہ مبارک رمضان ایک ایسا بہترین موسم کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت جو آپ نے بہت بار سنی، پھر دہراتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر ایک آیت کی تلاوت کر لے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں ایک ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب ثواب اتنا بڑھا ہوا ہو تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ آخر اس روایت کا پیغام کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس خیال سے بھی قرآن مجید کی آیات کو شمار کیا کہ 6636 آیات، تو 6636 آیات اگر ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائیں تو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں 6636 ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ 6636 آیات قرآن نہیں ہیں، بلکہ یہ بلندی مراتب کے بہانے ہیں۔ جتنی آیات پڑھیے گا اتنے مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن۔ اب ایک سوال کا جواب بھی ساتھ میں، کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ثواب کچھ زیادہ بیان کر دیا گیا، یا کوئی بعض اوقات سوال بھی کر لیتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی ہو گئی ہے، ورنہ ایک آیت کہاں 6636 آیات کی تلاوت کا ثواب۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بانٹنے والا کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے۔ اپنا مال ہوتا تو گن گن کے دیتا، یہ کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے کہ ایک آیت پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے۔ کبھی کبھار یہ وہ روایت جو آپ کے علم میں ہمیشہ رہی ہے، اور شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے، کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب تو آسانی ہے کہ بہرحال والدین سے رابطہ ان کا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، جو کبھی ایسے ٹیلی فون کا سوچ نہیں پاتے تھے کہ جہاں چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ آج تو آسان ہے، آپ کسی بھی ویڈیو کال کو آزمائیے اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے اور پھر دعا کیجئے خدا نے آپ کو ایک موقع اور عطا کر دیا۔ رافت اور محبت کے ساتھ اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا، حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب۔ حج تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مقبول نہیں ہو سکتا بغیر مرضی پروردگار کو حاصل کیے ہوئے۔ تو والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھنا۔ راوی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو کیا ہر مرتبہ ثواب یہی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا بخیل تو نہیں کہ ثواب کم کر دے، خدا کریم ہے، کریموں کا خالق ہے، خدا خود اکرم ہے، تو وہ تو ثواب بڑھا کر دیا کرتا ہے۔ انسان اگر ثواب کے مسئلے پر قرآن کو دیکھے، ایک ختم آیت قرآن ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ثواب ہی کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے، میں اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عمل میری اور آپ کی حیثیت کا ہے، ثواب رب کی حیثیت کا ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت میں ایک آیت پڑھیں اور رب اپنی حیثیت میں ختم تلاوت قرآن کا ثواب دے دے تو رب رب ہے اور عبد عبد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
لیکن بہت سمپل اور آسان سی بات یاد رکھیے گا، یہ پورا ثواب نہیں ملنے والا، یہ ثواب میکسیمم ہے. ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر عمل نہیں ہے، ثواب بقدر معرفت ہے. بقدر عمل تو عمل کے برابر ہوگا نا، پھر تو عمل جتنا ہے اتنا ثواب ہونا چاہیے. یہ ثواب جو عمل سے بڑھ گیا ہے وہ بقدر معرفت ہے. مثال بڑی آسان سی، یہ کیا مطلب بقدر معرفت؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی معرفت مختلف ہو سکتی. ابھی سب کے سب اگر نماز جماعت میں شریک ہوئے یا شریک مجلس عزائے حسین علیہ السلام ہیں تو کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ کیا نہیں؟ ثواب برابر نہیں ہے. کیوں؟ آسان سی مثال، کبھی جائیے مارکیٹ میں، پوچھئے قیمت کیا چیزوں کی، سبزی کی بات کیجئے کہ پھل کی بات کیجئے کہ دیگر مصنوعات کی بات کیجئے، کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یہ ایجپشن، یہ ایجپٹ سے آئی ہے، یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے. یہ کہاں کی ہے؟ کہ یہ عراق سے آئی ہے اس لیے سستی ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ جاپان کا بنا ہوا ہے اس لیے مہنگا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ چائنا کا بنا ہوا ہے اس لیے سستا ہے. پتہ چلا کہ قیمت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے. اگر علاقہ یا بنانے والی کمپنی کا عنوان بدل جائے تو اگر عمل انجام دینے والے کا معیار معرفت بدل جائے تو کیوں ثواب نہ بدلے گا؟ کبھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیے کہ مجھے تو 100 میں سے 100 نمبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا اوپر لے گیا پھر ابھی نہیں چلے آیا. بات یہ کہ لکھا ہوا پیپر پر میکسیمم مارکس 100. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 ہی مل جائیں گے، یہ تو آپ کی محنت پر ہے. جتنا لکھیں گے اتنے نمبر ملیں گے. لہذا یہ اعمال کا ثواب جو بیان ہوا یہ میکسیمم ہے سمجھانے کے لیے. ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر عمل تول کے بکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو ایک تلوار، ایک ضربت ہی تو ہے تلوار کی، تو ایک تلوار کی ضربت کا ثواب ایک کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ترازو میزان عدل و انصاف کا نہیں ہے، میزان فضل پروردگار کا ہے. اور چونکہ اگر یہی تلوار کی ایک ضربت چلائے مالک تو قیمت اور ہے، اسی تلوار کی ایک ضربت کو چلائے قمبر قیمت اور ہے، سلمان چلائیں قیمت اور ہے، ابو ذر چلائیں قیمت اور ہے، اور مومنوں کا امیر چلائے تو قیمت اور ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ. خدا کا شکر ہے میں نے مولا کے فضائل پڑھ کر وہ ماحول تبدیل کر دیا. جو آپ ثواب کے اعتبار سے پریشان ہو رہے تھے کہ میکسیمم کیا اور منیمم کیا ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ بہرحال انسان اگر ماہ مبارکہ رمضان میں تلاوت قرآن کے اعتبار سے یا استغفار، اور آج خاص عنوان شب جمعہ کی خاص نمازوں میں شامل. ویسے تو کل کے اعتبار سے شب 13 یہ شب 14، اور شب 14 میں 2 اور 2 4 رکعت نماز جو کل آپ سن چکے وہ آج دگنی ہو گئی. کل 2 رکعت تھی، آج 4 رکعت ہو گئی. 3 سورے جمع کرتے ہوئے سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید، یہ روایت آپ کل سن چکے. اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے، عمل توبہ و استغفار. اور اس عمل کے اعتبار سے ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استغفار کے نام سے، یا صلاۃ غفران ذنوب کہیے یا صلاۃ استغفار، غفران ذنوب یا صلاۃ استغفار. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے اعتبار سے، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ یہ استغفار وہ جملہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ تمہاری مشکلات کا حل، پریشانیوں کا ختم ہونے کا راستہ، اور رزق میں برکت کا وسیلہ، یا وہ جملہ
جو سورہ مبارک نوح میں استعمال ہوا، فقلت، بس میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، کہ تم سب کے سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرو۔ آیت نمبر 10، انہو کانا غفارا، کیوں کہ پروردگار صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، بلکہ غفار ہے۔ اس کو غفار کو سمجھنا ہو وہ لفظ عباس کے وزن کو سمجھے۔ اس طرح اس میں ایک کیفیت ہے صیغہ مبالغہ کے عنوان کی، ایسے پروردگار کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے کیا؟ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا۔ کوئی دو چار کو بخش دے تو غفار تو نہیں ہوگا، غافر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دو چار کو اگر کوئی بخش دے تو اسے غفار تو نہیں کہیے گا نا، وہ تو غافر ہوگا، بخشنے والا ہوگا، بہت کا لفظ نہیں آئے گا۔ انہو کانا غفارا، بے شک کہ پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آیت نمبر 11 سورہ نوح کی، وہ تم پر آسمان سے تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ تو اگر بارش نہ برسے استغفار کرو، اگر مال کم ہو جائے استغفار کرو، اگر بیٹے نہ ہو رہے ہوں بیٹیاں ہی ہوں تو استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت کی آرزو ہو تو استغفار کرو، اور جنت میں نہر کے مالک بننا چاہو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی قائم کر دے گا۔ وہ نہر کی مثال تو بہرحال بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو آیت قرآن کے اعتبار سے کتنے فائدے ہوئے؟ آسمان سے بارش کا نزول، نمبر 1، نمبر 2 مال میں زیادتی، نمبر 3 اولاد کا مسئلہ، نمبر 4 انسان کی جنت کی آرزو کا پورا ہونا، نمبر 5 جنت میں نہر سے فیضیاب ہونا۔ 5 عنوان مکمل ہوئے۔ استغفار کا پیغام سورہ مبارک نوح سے، اور نماز استغفار کا پیغام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس۔ اتنی مرتبہ یہ موضوع پڑھا جا چکا ہے کہ میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ استغفار کیسے کی جاتی ہے، اس کے 6 ارکان کون سے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیے۔ ایک زبان سے ذکر استغفار ہے، ایک قلب سے ندامت اعمال سیئات پر ہے، ایک ماضی کے کیے ہوئے افعال قبیحہ پر شرمندگی ہے، ایک آنے والے زمانے مستقبل میں گناہ کے نہ کرنے کا عزم بالمصمم ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے۔ ان عدت فعد علیہ، پروردگار اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو دوبارہ مجھے معاف کر دینا، جاؤں گا کہاں؟ آؤں گا تو یہیں پر ہی۔ تو انسان اگر رب کی بارگاہ میں استغفار کی نماز پڑھنا چاہے تو یہ نماز ہے 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے رکعت اول نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز استغفار قربتاً یا سنت قربتاً اللہ، جو کہ روایت معصوم ہے، سنت قربتاً اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت، اور حالت قیام میں 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مثل نماز جعفر تیار، پھر رکوع میں، پھر سجود میں دونوں، اور اس کے درمیان رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدوں سے اٹھنے کے بعد، ہر ایک مقام پر انسان 10 مرتبہ استغفار پڑھے، یعنی کہ ایک رکعت میں جو تعداد بنے گی وہ بنے گی 75 مرتبہ استغفار مکمل ہوگا۔ اور رکعت ثانی سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر وہی ترتیب 15 اور 10، پھر 10 اور پھر 10 اور 10 کے بعد پھر 10۔ یہ 4 مقامات جو سمجھ میں آ رہے ہیں نماز جعفر تیار کے انداز سے۔ یہ نماز 2 رکعت آج کی شب، اور آج کی شب مخصوص نہیں ہے،
جب بھی کبھی آپ محسوس کریں لوگ کہتے ہیں روزی میں تنگی ہو گئی ہے، کوئی تعویذ کہیں سے لایا جائے جو روزی کھول دے، تو روزی اس کی کھل جائے گی جو آپ کے پیسے وصول کر رہا ہوگا، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا تو روز کا مسئلہ، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، چلا جاتا ہے۔ تو نماز استغفار 2 رکعت نماز، نیت بھی آپ کے علم میں آ گئی، طریقہ آپ کے لیے بہت آسان بیان ہو گیا۔ جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے بات مشکل نہیں ہے، جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے بات آسان کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو جائے کہ کسی مقام پر استغفار پڑھنا بھول جائیں، ایسا ہو جاتا ہے روا روی میں رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے سیدھے اور پھر اچانک سجدے میں چلے گئے، اب یہ تو مس ہو گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتے آپ، پھر کیا کیجئے گا؟ فگر مکمل کرنا ہے، جہاں پر کمی رہ جائے نماز مکمل کرنے کے بعد اس اتنی تعداد کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اتنی تعداد میں استغفار کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور اگر نہ پڑھ سکیں، پوری نماز کے دوران بڑا مشکل تھا، رکوع میں اتنی دیر جھکنا بڑا مشکل تھا، تو 2 رکعت نماز پڑھیے، رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا اور دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، نماز تو استغفار مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر 150 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مشکل جملہ کہوں یا چھوڑ دوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی یہ استغفار پڑھتے ہوئے اپنے کسی گناہ کو یاد نہ کرے تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر استغفار کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنا ایک گناہ یاد کروں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے غیبت کی تھی اپنی بہن کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بچوں کا حق روکا ہوا، استغفر اللہ ربی واتوب، یعنی جتنے گناہ انسان کے ہیں وہ اب مجھے پہلے استغفار پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے مجھے اپنے ذہن، کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے ذہن میں گناہ ہے ہی نہیں، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی لقلقے زبانی کی بنیاد پہ استغفار پڑھ رہے ہیں، یا اگر کوئی ذہن میں گناہ ہے تو لائیے اس کو پھر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آج صبح کی نماز میں سستی آ رہی تھی، کوتاہی ہو گئی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آج میں دعائے سحر نہیں پڑھ سکا، نیند غالب آ گئی، میرے عبادت کے وقت کو ضائع کر دیا نیند نے آ کر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی انسان ہر ایک گناہ کو یاد کرے، کسی کو سنائے نہیں، خدا کو تو سنائے۔ تو نماز استغفار 2 رکعت اور اس کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ بھائیے ہم واپس اپنے عنوان پہ پہنچے کہ جہاں ہم نے انسان کو تلاش کرتے کرتے کل مکتب عقل کی باتوں سے کو ذرا اختلاف رائے کیا، اور آج پھر مکتب عقل کی باتوں پر کچھ اور آگے بڑھائیں بات کو۔ پروردگار نے انسان کو بڑا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ چہرہ حسین دیا اور اسے عقل کی جمال سے سرفراز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا نے بنایا، بہت مشہور روایت، اور آہستہ آہستہ روایت کی برکت سے ہم اپنے عنوان پہ آگے بڑھیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب خدا نے خلق فرمایا تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور 3 بہترین نعمتیں پروردگار کو لے کر پہنچے، اور آدم علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ ان 3 میں سے کسی ایک کو چن لیجئے۔ ایک کا نام دین ہے، ایک کا نام حیا ہے، اور ایک کا نام عقل ہے۔ آپ ان 3 میں کسی ایک کو چن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر، ہمارے بابا کا، نہ دین کو چنا
نہ حیا کو چنا، آپ نے عقل کو چنا. اور جب آپ نے عقل کو چن لیا تو جبرائیل امین نے دین اور حیا سے کہا آؤ واپس چلیں، اب عقل تو یہاں پر رہے گی آدم کے پاس. تو دین اور حیا نے جبرائیل امین سے کہہ دیا جبرائیل ہم سے خدا نے کہا تھا جہاں عقل رہ جائے وہیں تم رہ جانا. اب جہاں حیا نہ ہو، جہاں دین نہ ہو، سمجھو کہ وہاں سب کچھ ہے مگر. تو مکتب عقل کی ایک بحث ہے، اور مکتب عقل کی بحث میں کل بات یہاں تک پہنچی تھی. یہ کچھ مسائل ہیں جو اسلام نے مکتب عقل کی ایک حد تک موافقت کی ہے. اسی بنیاد پر مکتب عقل کے مخالف مکتب بھی واقع ہوئے. ان میں سے ایک مکتب عرفا، مکتب الشوق، مکتب عشق، جو کہتا ہے جی عقل کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو کام محبت کا ہے. بس دنیا میں جو کچھ ہے محبت کی بنیاد پر ہے، عقل کا کیا تعلق ہے، کون سوچے گا، بس محبت ہے تو بغیر سوچے ہوئے کود جائیے. مکتب عشق مکتب عقل کے مقابل کھڑا ہوا، اور اس کے بعد ایک اور مکتب عقل کے مقابل پر آ گیا. وہ ہے جو پچھلی 3 صدیوں سے سامنے آیا ہے، یہ ہے مکتب حسیون. وہ کہتے ہیں جی جو حس ہے، حس، احساس، حواس خمسہ، یہی اصل ہیں. عقل کی کیا حیثیت ہے؟ عقل کی اتنی حیثیت ہے کہ عقل مثل ایک حس کے ہے. جیسے آنکھیں، جیسے زبان، جیسے دونوں ہاتھ، جیسے دونوں پاؤں، ویسے ہی عقل ایک حس ہے. اس سے بڑھ کر عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مکتب بھی مکتب عقل کے خلاف. کیوں کہ مکتب عقل کے جو اصل بنانے والے وہ کہتے ہیں اصلاً عقل ہی حجت ہے، عقل ہی سند ہے، اور عقل ہی اصل ہے. جوہر واحد ہے عقل. عقل کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایک منزل وہ عقل حجت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عقل اصل جوہر ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں. تیسری بات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ عقل ہی معرفت اور پہچان رکھتی ہے، اور عقل کی پہچان کو ہی ایمان کہتے ہیں. اس سے بھی اختلاف ہے. ذرا سا موضوع مشکل ہو جائے گا تو آپ کی توجہات کا طالب رہوں گا کہ عقل رکھنے والے مکتب کی خاص ایک پہچان مکتب عقل والوں کی، اس سے اسلام نے اختلاف کیا. مکتب عقل والے کہتے ہیں بس عقل جسے پہچان لے، جس کی معرفت کر لے، وہی سب کچھ ہے. اسلام اس پوائنٹ پر اختلاف کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صرف عقل کی پہچان، عقل کی معرفت ہی کافی نہیں ایمان کے لیے. پھر کیا ہے؟ میں ذرا سا کل کے عنوان سے آپ کو ربط دوں کہ ہم نے 4 قسمیں بیان کی تھیں ایمان کے حوالے سے، اور چاروں قسمیں قابل تعریف نہیں ہیں ایمان کی. ایمان انسان اس طرح سے لائے کہ مشکل میں خدا کو پکارے، کسی کام کا نہیں. کہ جب حالات بہتر ہوں پھر اللہ کو بھول جائے. ایمان انسان اس لیے لے کر آئے کہ اس کے باپ دادا مومن تھے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. انسان ایمان لے کر آئے خالی دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. صرف ایمان ہو، عمل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. تو اب 4 تو باتیں یہ تھیں کہ کسی کام کا ایمان نہیں. 5واں ایمان کام کا ہے، جس میں ایمان عمل صالح کے ساتھ ہو. مگر ایمان ہے کیا؟ کیا صرف عقل کی پہچان، عقل کی معرفت ہی ایمان ہے؟ اب آئیے اس مسئلے کو آسان کریں کہ اگر یہی ایمان ہے تو ابلیس سے بڑا مومن کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. روکے رہیے گا، بہت مشکل سا جملہ میں نے زبان سے ادا کیا ہے ڈرتے ہوئے. الا ابلیس فسجد الملائکۃ کلہم، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کر لیا
الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا، وہ ہو گیا کس میں سے یا تھا کس میں سے؟ کافروں میں سے۔ ابلیس کی پوری وضاحت کروں تو بات بہت دور جائے گی، لیکن تھوڑی سی وضاحت تو مجھے کرنی پڑے گی۔ ابلیس کون ہے؟ کیا ابلیس خدا کو خدا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے۔ اگر ایمان اس بات کا نام ہے کہ خدا کو پہچان لے، خدا کو مان لے، بس ایمان ہو گیا، تو ابلیس تو مومن ہے۔ خدا کو مانتا ہے، خدا کی نہیں مان رہا۔ جو خدا کو مانے، خدا کی نہ مانے، اگر ایسا کوئی مومن چاہیے تو ابلیس بھی، حضرت ابلیس بھی لعنت اللہ علیہ ہیں۔ ٹھیک، بہت غور کیجئے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان اس بات کا نام ہے، مکتب عقل والے کہتے ہیں جی عقل جس بات کو پہچان لے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی انسان کسی شے کو پورا جان لے مگر وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں 4 چیزیں جب تک شامل نہ ہوں، ایمان میں معرفت ایک حصہ ہے مگر کل ایمان معرفت نہیں ہے، کل ایمان معرفت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس گلاس کی معرفت ہو جائے، یہ گلاس کس کا بنا ہوا ہے؟ کیا گلاس کا کیا شیشے کا بنا ہوا ہے؟ شیشے کا بنا ہوا ہے، معرفت ہو گئی۔ شیشہ کیسے بنتا ہے؟ معرفت ہو گئی۔ تو کیا آپ اس پہ ایمان لے آئے؟ ایمان لے آئے اس کے اوپر؟ کہ نہیں، ایمان اور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں ایک ہے میلان، ایمان میں ایک میلان، ایک تسلیم، ایک میلان، ایک تسلیم، ایک خضوع اور ایک مہر و محبت۔ جب تک یہ 4 شامل نہ ہوں تب تک ایمان اکیلے معرفت کا نام نہیں ہے۔ چلیے بات کو اور آسان کریں۔ فرشتہ کون بنا ہوا ہے؟ وہ شیطان۔ شیطان اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کی صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی نماز کے صفوں میں نمازی بن کر اپنے آپ کو کیسے بلاسٹ کرتا ہے؟ شیطان بھی تو فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو خدا نے کوئی میٹر ڈیٹیکٹر لگایا ہوگا کہ پہچان لیا جائے کون اللہ اکبر اس لیے کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ابلیس اللہ کو پہچانتا نہیں پہچانتا؟ پہچانتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو پہچانے مگر آپ کا دل متوجہ نہ ہو۔ آپ پہچانتے پانی بہت ٹھنڈا مگر پیاس نہیں ہے، تو پانی کی پہچان تو ہے، معرفت تو ہے مگر ایمان نہیں ہے، میلان نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ کی طبیعت نہیں ہے۔ تو ذات خدا پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خالی ذات خدا کو جان لینا، یا جاننے کے ساتھ ساتھ میلان، ایک رغبت کا پیدا ہو جانا، تسلیم، اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہو جانا، خضوع، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لینا، مہر و محبت، اور یہ سب کچھ ہو تو محبت کی بنیاد پر ہو، ورنہ خالی اگر پہچاننے کا نام ایمان ہو تو بھیا کیا مدینے والے مکے والے رسول خدا کو نہیں پہچانتے تھے؟ کون ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کون ہیں؟ آمنہ کے لال ہیں، عمر کتنی ہے، پیدا کب ہوئے، جوانی ہے کہ ضعیفی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو کیا مومن ہو گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایمان کے لیے 4 باتیں ہیں، خالی معرفت نہیں بلکہ معرفت کے ساتھ 4 باتیں اور شامل ہیں۔ صرف خدا کو پہچان لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ پہچاننے کے بعد خدا کے حکم کے سامنے سر کو جھکانا، خدا کی طرف سے انسان کے لیے سمجھانے کی خاطر کہا جائے انسان اپنے آپ کو دیکھے، پلٹ کر دیکھے آیا کہاں سے ہے، جہاں سے آیا ہے اسے خدا کہتے ہیں،
جہاں جائے گا اسے خدا کہتے ہیں، جو اس کو بچائے ہوئے ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ تو ایسی کون سی بات ہے جو بتائی جائے کہ جہاں خدا انسان کے لیے موجود نہ ہو؟ انسان کی آمد یعنی مبدا، انسان کی روانگی یعنی معاد، انسان کی موجودہ حالت یعنی کہ حیات، یہ سب کے سب مرہون پروردگار عالم۔ اب آئیے ایمان کی ایک اور تھوڑی سی مشکل وضاحت۔ ایمان اصلاً خود ہے اصالت کے طور پر، یا ایمان خود اکیلے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے؟ ملا صدرہ نے جب بحث کی بحث توحید تو اس میں ایک جملہ استعمال ہو گیا کہ جو ایمان ہے وہ اصل معرفت خدا ہے، اور اصل معرفت خدا یعنی یہ اصالت رکھتا ہے۔ یہی جملہ استعمال ہوا مکتب عقل والوں کا کہ عقل اصالت رکھتی ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے عقل اصالت نہیں رکھتی، عقل ایک ذریعہ ہے انسان کی کامیابی کا، جب تک نبی ساتھ میں نہ ہو۔ خدا نے نبی بنائے اور عقل بنائی، نبی بنائے عقل کی ہدایت کے لیے، عقل بنائی نبوت کی اتباع۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چلیے اب مسئلہ کس بات پر آ گیا کہ ایمان اصل ہے یا ایمان کسی اور کے ساتھ چلے گا؟ میں اس کو آسان کر لیتا ہوں پوری بحث چھوڑ کر۔ کیا نماز پڑھے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا روزہ رکھے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا حج کیے بغیر، زکوٰۃ دیے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ پھر نہیں ہو سکتے۔ اب جب آپ کا فیصلہ آ گیا تو اجتماعی فیصلہ ہے۔ اچھا خالی میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں اور ایمان نہ ہو، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ ایمان عمل کے ساتھ ایسے جیسے خیمے کے دو ستون ہوں جن پر خیمہ رکا ہوا ہو، ان میں سے ایک ستون بھی نکال دو خیمہ گر جائے گا۔ اگر ایک ستون بھی نکال دو خیمہ گر جائے گا۔ اس لیے دونوں ستون چاہیے کہ جو انسان کی کامیابی کو، انسان کی نجات کو یقینی بنائیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہو اتنا عمل صالح۔ آسان کر لیتا ہوں بات کو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے پہچانا جائے کہ میرے اندر ایمان ہے اور آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیسے معلوم ہو؟ میں سو رہا ہوں تو سوتے ہوئے مومن کا ایمان کیسے معلوم ہو؟ میں گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں تو کھیلتے ہوئے مومن کا ایمان کیسے معلوم ہو؟ معلوم کیسے ہو؟ کہ ایک طریقہ ہے، جب کسی کمرے میں چراغ روشن ہو اور اس کے دروازے اور کھڑکی اور سوراخوں اور درازوں سے روشنی باہر آنے لگے، سمجھ لو اندر چراغ روشن ہے، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر روشنی چھلک چھلک کے باہر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر کوئی چراغ روشن ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے تو روشنی باہر آنی چاہیے، اور روشنی باہر نہیں آئی سمجھیے کہ چراغ بجھ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اندھیرا ہو گیا۔ تو ایمان اصالت کے ساتھ نہیں ہے، ایمان عمل صالح کے ساتھ ایک رکن کے طور پر ہے۔ ایسا نہیں کہ اعتقادی اور اعمال کے سہارے کا نام ایمان ہو، نہیں، ایمان اپنے مقام پر ایک واقعاً حکم رکھتا ہے، مگر ایک ستون ہے، اور خیمہ کسی ایک ستون میں نہیں چلے گا، دو ستون چاہیے، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ اور ایمان کی اس منزل پر بات کو یہاں لاتے لاتے اب آئیے اس منزل پر آپ کو لے کر آؤں کہ جہاں اسی ایمان اور عمل صالح کو سمجھاتے ہوئے پروردگار نے سورہ مبارکہ حل عطا میں اہل بیت اطہار کے عمل کو بیان کیا۔ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح میں کون سا عمل؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
میں حیران ہوں کہ کھانا مانگنے والے 3 لوگ ہی آئے، اور 3 بھی ایسے آئے کہ خدا نے 3 کا نام نہیں بیان کیا کہ وہ 3 کون تھے. یہ مسکین بیان کیا، یتیم بیان کیا، اسیر بیان کیا. تو مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی رہائش نہ ہو، اتنا غریب ہو کہ فٹ پاتھ پہ رہتا ہو، مسکین ہو گیا. یا یوں سمجھیے فقیر اور مسکین ایک معنی میں ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جائے، فقیر یا مسکین، ایک معنی کے اندر ہیں. اگر دونوں استعمال ہوں گے جملے کے اندر، فقیر اور مسکین، تو مسکین وہ جو فقیر سے بھی زیادہ غریب ہو، مسکین وہ جو فقیر سے بھی زیادہ غریب ہو. اہل بیت اطہار کے دروازے پر آیا کون ہے؟ کہ مسکین آیا ہے، یتیم آیا ہے اور اسیر آیا ہے. یتیم کون؟ یتیم پورے قرآن میں استعمال ہوا 8 مقامات پر. یتیم کون ہے اس کی بحث طویل ہو جائے گی. ایک یتیم تو خود سرکار ختمی مرتبت کی ذات بھی ہے، وہ بھی یتیم ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، سورہ والضحیٰ کے اندر. اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دے دی؟ کہتے ہیں یتیم تو ہوتا ہے وہ بچہ کہ جو ابھی عاقل اور بالغ نہ ہوا ہو، اس کا باپ مر گیا ہو. اگر عاقل اور بالغ ہو جائے اور پھر باپ مر جائے تو یتیم نہیں کہلائے گا. یہ بھی بعض علماء کا نظریہ ہے کہ یتیم کب تک ہے؟ جب تک عاقل اور بالغ نہیں ہوا ہے. جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے. یا وہ معصوم کا جملہ کہ زمانہ غیبت میں وہ علماء جو ہمارے یتیموں کو علم سے فیضیاب کرتے ہیں. کیا مطلب کہ جو زمانہ غیبت میں اگر علم تلاش کرتے ہوں اور علم کی تلاش میں انہیں یتیم کہا جائے، اگر علم مل جائے تو یتیم نہ رہیں گے. ایک یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، ایک یتیم وہ ہے جس کے پاس سرمایہ علمی نہ ہو. تو در اہل بیت پر اگر آنے والا یتیم روٹی لینے آیا ہے تو روٹی ملی رزق، اور اگر آنے والا علم لینے آیا ہے تو اسے رزق علم نصیب ہو رہا ہے. مسکین کون ہے؟ کہ جو اپنا ٹھکانہ نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے. یوں کہہ لیجئے کبھی ہو سکتا ہے مکان ہو مگر سکون نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مکان تو ہے مگر سکون نہیں ہے. سکون الگ نعمت پروردگار ہے. مسکین جس کے پاس سکونت نہ ہو. اگر کوئی ایسا جس کے پاس سکونت نہ ہو مکان مانگنے آیا ہے، نہیں، روٹی مانگنے آیا ہے. اور جب روٹی، بہت آسان سا جملہ ہے واقعاً، انسان کیا سوچے گا در اہل بیت سے خالی روٹی ملی ہے؟ نہیں، یتیم کو علم ملا، مسکین کو معرفت خدا ملی کہ سکون قلب کا نام ہے ذکر خدا، اور ذکر خدا ہے معرفت خدا کا عنوان. در اہل بیت پر کوئی اگر خدا کو تلاش کرتا ہوا آ گیا تو در اہل بیت سے اسے خدا مل گیا. در اہل بیت پہ اگر کوئی علم تلاش کرتا ہوا گیا تو اسے علم کی نعمت مل گئی اور رہ گیا اسیر. پورے قرآن میں اسیر صرف 1 مرتبہ ہی استعمال ہوا. مسکین استعمال ہوا 11 مرتبہ، یتیم استعمال ہوا 8 مرتبہ، اور اسیر صرف 1 بار استعمال ہوا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں لفظ اسیر ہی نہیں ہے. ایک جملہ استعمال ہوا غلاموں کے لیے، اتق رقبۃ. رقبہ یعنی غلام. اس کا مطلب اسیر اور ہے، غلام اور ہے. جو غلام ہو، وہ غلام کسی کی ملکیت میں ہو، وہ آزادی مانگے، وہ الگ موضوع. یہ اسیر کون؟ قیدی. مدینے میں قیدی کہاں سے آ گئے؟ پہلی بحث تو یہ مکمل کر لیجئے کہ مدینے میں کیا کوئی جیل تھی اور جیل کی دیواریں کمزور تھیں، یا قیدیوں کو باہر سے کھانا مانگ کر لانے کی اجازت تھی؟ قیدی آیا کہاں سے؟ تھک گئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
قیدی کہاں سے آ گیا؟ اور قیدی کی اقسام ہوتی ہیں. قیدی، کبھی انسان قیدی ہے اپنے مفاد کا، کبھی انسان قیدی ہے اپنی خواہشات کا، کبھی انسان قیدی ہے گھر میں گھر والی خاتون کا. قسمیں قیدیوں کی، مسئلہ کیا اس میں؟ قیدی ہے انسان، کس کا قیدی ہے؟ مالک کون ہے؟ کبھی مفاد، کبھی دولت، کبھی خواہش نفس. اور ویسے بھی در آل محمد پر آنے والا اسیر، ایک تو پوری بحث ہو گئی کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی. لفظ اسیر نے بتایا کہ مکے میں تو اسیر کوئی تھا ہی نہیں، تو آیت مدینے کی ہے. جب آیت مدینے کی ہے تو پھر در اہل بیت کا واقعہ ہے. چونکہ مکے میں اسیر کوئی نہیں تھا تو آیت میں اسیر آ گیا. مدینے میں اسیر ہیں، اور اسیر کون سے والے ہیں؟ یہ اسیر وہ والے ہیں کہ جن اسیروں کو چونکہ کوئی قید خانہ، کوئی جیل نہیں تھی، بلکہ بعض اسیروں کو بعض مسلمانوں کے کنٹرول میں دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کچھ جگہ زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ 5 قیدی رہیں گے، آپ ان 5 قیدیوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے. اس طرح مدینہ منورہ میں ابتدائے زمانہ اسلام یہ قیدیوں کا نظام ایسے تھا کہ جو غیر مربوط ہے، غیر منظم ہے. 5 یہاں پر، 3 وہاں پر، 2 وہاں پر. جس کے پاس جتنا حیثیت ہے وہ اتنے قیدی پال رہا ہے. تو لگتا کچھ ایسے کسی قیدی کو اس کے مالک نے کھانا نہ دیا ہو اور اس سے کہہ دیا ہو کہ جاؤ کھانا مانگ کے لے آؤ. قیدی بڑا ہوشیار ہے، وہ سارے گھروں کو چھوڑ کر اس در پہ آیا جہاں سب کے در اپنے لیے امداد طلب کرتے ہیں، ورنہ در در جاتا حیدر کے پاس کہاں سے آتا. وہ در در کو چھوڑ کر ہے در کی در پہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. قیدی ہے، اس سے روٹی سے مطلب، اسے روٹی سے مطلب ہے اس کو کوئی روٹی کھلا دے. مگر یہ جو اسیر ہے، پہلی بحث تو یہ ہو گئی اسیر مدینے میں آئے کہاں سے، سن لیا آپ نے. اور اسی لفظ اسیر نے اس آیت کو مخصوص کیا مدینہ منورہ سے. 2 باتیں. تیسری بات کہ صرف اسیر، اگر یہ کہوں کہ کوئی قیدی تھا تو کیا اہل بیت اطہار کی یہ فضیلت محدود ہو گئی؟ بس کوئی قیدی تھا، اس نے روٹی مانگی، آپ نے کھلا دی. ہم آج اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، آج ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، آج ہم اپنے مفاد کے قیدی ہیں. ہمیں بھی آزادی چاہیے اور ہمیں بھی حر بننا ہے تو در حسین سے بہتر کوئی اور در ملے گا. آواز بلند کر صلوات. آج کے دور میں ہم اسیر اگر ہوں کس معنی میں ہوں گے؟ ارے بھائی بہت دل چاہ رہا ہے. اس لیے جب کبھی بہت دل چاہتا ہے تو جملہ استعمال ہوتا ہے. آج بات ہو رہی تھی کھانا بڑا مزیدار ہے، کیا کریں کہ طبیعت سیر نہیں ہو رہی، شکم سیر تو ہو گیا. اللہم انی اعوذک من نفس لا تشبع، پروردگار میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے نفس کے وجود سے کہ جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جو کبھی سیراب نہ ہو. دل نہیں بھر رہا، پیٹ بھر گیا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے مگر دل نہیں بھرتا. اس لیے انسان اسیر کس بات کا ہو گیا؟ اپنی خواہشات کا اسیر ہو گیا. نماز شب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ نیند بڑی پیاری ہے. ہم کس کے اسیر ہو گئے؟ نیند کے اسیر ہو گئے. آپ نے فطرہ اور زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اسے کیسے دے دوں؟ مال کی محبت کا اسیر ہو گیا. جب کوئی اسیر ہو جائے یا اسیر ہو تو در اہل بیت پر آئے کہ آزادی یہاں سے بڑھتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب بات قیدیوں کی آئی تو مدینہ منورہ میں ایک قیدی خاتون بھی ہے.
اور یہ قیدی خاتون یا شکل کنیز میں کہی گئی یا ویسے ہی رہائش اختیار کی ہوئی ہے. شکل کنیز میں ام ولد کنیز، ان کا اسم گرامی ہے حضرت حدیثہ خاتون. متوکل کے زمانے میں جو بعض علاقوں میں اسلامی لشکر کے واقعات پیش آئے اور وہاں کے لوگ یہاں قیدی بنا کے لائے گئے، پھر اس کے بعد بطور کنیز و غلام کے بک گئے، ان میں سے ایک خاتون جو مدینے میں رہتی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حدیث یا حدیثہ یا سلیل خاتون. سلیل امام عسکری علیہ السلام کی والدہ محترمہ. امام کی والدہ محترمہ. اور امام کی والدہ ہونے کا مطلب ایک امام کی شریک حیات اور ایک امام کی والدہ. تو اگر 11ویں امام کی والدہ ہیں تو 10ویں امام کی شریک حیات. اور ان کی شان کو اس طرح سے روایت معصوم کے الفاظ سلیل مسلولۃ من الآحات والآفات والارجاس والانجاس والادناس. سلیل کون؟ سلیل جو تمام تر اخلاقی روحانی کردار کی برائیوں سے، ہر قسم کی رجس و آلودگی سے طیب و طاہر قرار دی گئی، جس کی عصمت کی گواہی معصوم دے دیں. 14 معصوم وہ جن کی عصمت کی گواہی خدا دیتا ہے، اور باقی معصوم وہ جن کی عصمت کی گواہی یہ 14 معصوم دیتے ہیں. تو ان کے گھر میں جو آنے والی خواتین ہیں جو امہات معصومین ہیں، وہ کون ہوئیں؟ معصوم کی زبان مقدس کی بنیاد پر معصومہ ہوئیں. اگر یہ معصومہ نہ ہو تو ان کی آغوش میں خدا اپنے معصوم حجت کو کیسے قرار دے گا؟ مدینہ منورہ میں ان کا انتخاب کیا گیا، اور ان کا انتخاب کس نے کیا؟ جناب سمانہ خاتون نے کیا. اور جناب سمانہ خاتون کا انتخاب اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے نکاح کے لیے انتخاب جناب حدیثہ خاتون. کتنی بلندی کردار ہے، کیا صاحب علم ہے، کیا صاحب تقوی پرہیزگاری ہیں. ان کا سن وفات امام زمان علیہ السلام کے ولادت بسعادت کے 7 سال کے بعد ہے، یعنی کہ 11ویں امام کی شہادت کے 2 سال کے بعد. اور آج خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے سامرہ کی زیارت انشاءاللہ. سامرہ کے مزار مقدس میں 2 خواتین، ان میں سے ایک خاتون، بلکہ 3 خواتین، ان میں سے ایک خاتون جناب حدیثہ خاتون، یعنی جناب نجس خاتون بھی وہاں موجود ہیں، ان کی قبر مبارک بھی ہے، حکیمہ خاتون بھی وہاں موجود ہیں، اور جناب حدیث یا حدیثہ خاتون. اور یہ وہ عظیم شخصیت کہ جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، آپ کے بیٹے کی شہادت کے بعد، آپ کے بیٹے، ایک کا نام سید محمد، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام جعفر، 4 بیٹے آپ کے، ایک بیٹی علیہ کے نام سے، 5 اولادیں آپ کی، 4 بیٹے اور ایک بیٹی. حسین بھی ایک بہت عظیم انسان، حسن 11ویں امام علیہ السلام، سید محمد بلد میں جو دفن ہیں، اور جعفر وہ جو پہلے کذاب کہلائے بعد میں تواب کہلائے، ان کی اولادوں میں سے ہیں. ایک بیٹی ہیں علیہ. لیکن یہ عظیم شخصیت جناب حدیثہ خاتون کی ایسی ہے کہ جب 11ویں امام کی شہادت کے بعد لوگ آئے جناب حکیمہ خاتون کے پاس، تو حکیمہ خاتون سے پوچھا الا من تفزع الشیعہ، بھی بتاؤ کہ آپ شیعہ کس سے رجوع کریں؟ 11واں امام شہید ہو گیا، 12واں امام پردے غیب میں چلا گیا، شیعہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا الا جدہ، شیعوں کو چاہیے کہ امام زمان کی دادی سے رجوع کریں. شیعوں کو چاہیے، اس زمانے کے شیعوں کو، کہ امام زمان کی دادی سے رجوع کریں. اس لیے
آپ کو جدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جدہ کون؟ یعنی امام زمان کی جدہ. حیران ہو کر کسی شیعہ نے جناب حکیمہ خاتون سے پوچھا بی بی کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ ارشاد فرمائے کیا تم بھول گئے کربلا کے میدان کو؟ جبکہ اپنی وصیتوں کو سرکار سید الشہداء نے جناب زینب کے حوالے کیا تھا. ان حالات و واقعات میں جبکہ چوتھا امام اسیر ہونے والا ہے تو ذمہ داری وصایت ظاہری اعتبار سے کس کے ہاتھوں میں؟ جناب زینب کے ہاتھوں میں. اور بس عزیزو، کربلا کا نام آیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. میں ایک جملہ کہوں گا، یہ امام زمانہ کی دادی ہیں کہ جو امام زمانہ کے ماننے والوں کے لیے ایک وسیلہ بن گئیں، ایک نیابت، ایک سفارت کا عنوان بن گئیں. اور ایک دادی جناب سکینہ کی ہیں. بس ایک جملہ کافی ہے. خدا سلامت رکھے امام کے محبت میں رونے والوں کو. کوئی غم آپ کو کبھی نہ ہو. شب جمعہ ہے، خدا کرے شب جمعہ کربلا مولا میں گزاریے. کیا سخت جملہ تھا جب 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کا دامن تھام لیا. بابا دامن تھام لیا یا گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا؟ اللہ اکبر. یہ کوئی ایسا جملہ ہے کہ بچی کا اور بس نہیں چلتا، بابا کو کیسے روکے. کیا زلجنہ کے پاؤں کو تھام لیا، اس کے گھوڑے کے قدم کو روک لیا. امام چاہتے ہیں گھوڑا چلے، سکینہ چاہتی ہیں بابا ابھی نہ جائیں. امام زلجنہ سے اتر گئے، تڑپ کے فرمایا بیٹی، جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں جن کی بچیاں گھروں پر ہیں، خدا باپ کا سایہ بیٹیوں پہ سلامت رکھے. چھوٹی بچیاں جب ہوتی ہیں تو باپ کی کیا محبت ہوتی، باپ سے محبت، باپ کی سواری سے محبت ہوتی ہے. بچی بابا کو روکے ہوئے سکینہ کیوں روک لیا؟ کہتی بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے. امام جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے پہ لٹایا. آخری خواہش جناب سکینہ کی. ایک مرتبہ سینے پہ لیٹی تھی بچی کے آنکھیں جھپک گئی ہیں، آنکھ ہلکی سی جھپکی، اٹھ کے بیٹھ گئی. کہتی بابا اٹھیے اب آپ چلے جائیں گے. اب میں آنکھ کو نہیں روکتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کو اٹھا رہی. بابا خدا حافظ. امام نے معصومہ کا منہ چوم کے فرمایا سکینہ ابھی تو منع کر رہی تھی، ابھی کیا ایسی بات ہوگی مجھے بھیجنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی ہے بابا میری آنکھ جھپکی تھی، میں نے دادی زہرا کو دیکھا اور فریاد کر رہی ہے سکینہ راستہ چھوڑ دے. میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو آج کے لیے پالا تھا. حسین کی دکھیاری ماں، حسین کے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا واسطہ جناب حدیثہ خاتون کا واسطہ پروردگار مرنے سے پہلے سامرہ کی بھی زیارات نصیب فرما. پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. روئے زمین پر جتنے صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں تمام کی حفاظت فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو پریشان روزگار کے لیے ان کو روزگار عمدہ ترین عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. امام کا واسطہ تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. آج کی افطار بندہ خدا کی طرف سے تھی، ان کے فیملی ممبرز کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور سے مرحومہ فاطمہ بھائی اساریہ بنت نظر علی، مرحوم محمد علی بھائی کونگو والا، ویر کی فیملی کے مرحومین، مرحوم شہداد رضا، نثار حسین، مرحوم یوسف علی پیرانی اور مرحوم سبت اصغر رضوی ابن اظہر عباس.
تمام کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت کے لیے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دعائے مجید کی تلاوت ہوگی، اس کے فوراً بعد نماز قضائے عمری جماعت سے انجام دی جائیں گی۔ تمام سے شرکت کی معدم التماس ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مجیر کی تلاوت 3 شبوں کے ساتھ خاص طور سے مخصوص۔ آج دوسری شب مغفرت گناہان کے لیے، شفائے مریض کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غموں اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائے مجیر کی تلاوت بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا رحیم، تعالیت یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا ملک، تعالیت یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا قدوس، تعالیت یا سلام، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا مؤمن، تعالیت یا مہیمن، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا عزیز، تعالیت یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا متکبر، تعالیت یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا خالق، تعالیت یا بارئ، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا مصور، تعالیت یا مقدر، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا ہادی، تعالیت یا باقی، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا وہاب، تعالیت یا تواب، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا فتاح، تعالیت یا مرتاح،
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار سبحانك يا قاضي تعاليت يا رازي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم
تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا سبحانك يا والي تعاليت يا علي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر حاضرین کے تمام مشکلات کے خاتمے کے لیے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند تر صلوات. کسی مومن کی گھڑی ملی ہے، کسی اگر ہو تو وہ آ کر رابطہ کر لیں کاؤنٹر سے، اور انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں مالک اس دعا کی برکت سے تمام تر شیعان جہان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور تمام تر شیعان جہان کو سلامتی عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کے تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات.